اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ جن احادیث کو پڑھا جا رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ درس میں، آپ کے سامنے عقل کی اہمیت کے حوالے سے احادیث کچھ پڑھی گئی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں العقل رسول الحق، عقل حق کا پیغمبر ہے۔ یعنی اگر انسان کی عقل ایک فیصلہ کرتی ہے یہاں پر، یہ یعنی حق کا پیغمبر جو ہے گویا کہ فرمان دے رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ انا اغنا الغنا العقل، یعنی سب سے زیادہ غنی ہونا، عقل جس کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ غنی ہے، سب سے زیادہ وہ مالدار ہے۔ انا اغنا الغنا، یہ سب سے زیادہ سرمایہ اور سب سے زیادہ جو ہے دولت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس ہے کہ جس کے پاس عقل ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ بہرحال پھر فقیر ہے، تنگ دست ہے نا، اس کے پاس اور بے نیازی اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں لما خلق اللہ العقل، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، قال له اقبل، تو اللہ نے عقل سے کہا کہ آگے بڑھو، فاقبل، تو عقل جو تھی وہ آگے بڑھی، ثم قال له، پھر اللہ نے عقل سے کہا ادبر، پیچھے ہٹو، فادبر، تو عقل جو تھی وہ پیچھے ہٹی، فقال وعزتی وجلالی ما خلقت الخلقا احسن منک، میں اپنے عزت و جمال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی مخلوق تجھ سے بہتر میں نے نہیں بنا۔ وعزتی وجلالی، اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ما خلقت الخلقا احسن منک، احسن منک، کوئی مخلوق میری تجھ سے بہتر نہیں۔ ایاک آمر و ایاک انہا، میں تیرے ذریعے سے لوگوں کو حکم دوں گا، امر کروں گا، اور تیرے ہی ذریعے سے لوگوں کو نہیں کروں۔ وَإِيَّاكَ أُصِيبُ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ، میں تیرے ذریعے سے لوگوں کو
ثواب دوں گا، اجر دوں گا، اور تیرے ہی ذریعے سے لوگوں کو سزا دوں گا اور عذاب دوں گا۔ اس سے جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس سے آپ عقل کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تجھ سے بہتر میں نے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی، تیرے ذریعے سے میں فرمان دوں گا، تیرے ذریعے سے میں امر کروں گا، لوگوں کو حکم دوں گا، آرڈر دوں گا، اور تیرے ذریعے سے میں لوگوں کو روکوں گا، تیرے ہی ذریعے سے۔ وَإِيَّاكَ أُصِيبُ، تیرے ہی ذریعے سے ثواب دیا جائے گا۔ جس کے پاس جتنی عقل ہوگی ثواب اس کو اتنا ملے گا۔ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ، اور تیرے ہی ذریعے سے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جس کے پاس جتنی عقل ہے اس اعتبار سے اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں مما اوحی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی اور فرمایا اور کہا، یعنی یہ حدیث قدسی کا فقرہ ہے کہ جو جناب موسیٰ سے اللہ نے ارشاد فرمایا، انا اواخذ عبادی علی قدر ما آتیتہم من العقل، میں اپنے بندوں کا مؤاخذہ کروں گا جتنی مقدار میں میں نے ان کو عقل دی۔ یعنی مؤاخذہ کرنے میں، ثواب دینے میں، عذاب دینے میں، جزا دینے میں، پاداش میں، کیفر کردار تک پہنچانے میں، ہر جگہ کے اوپر عقل کا دخل ہے۔ پیمانہ عقل کو قرار دیا جائے گا۔ جس کے پاس جتنی عقل ہے اس اعتبار سے اس کو اجر ملے گا، اس اعتبار سے اس کو سزا ملے گی، اسی اعتبار سے اس کو جو ہے عقاب دیا جائے گا، اسی اعتبار سے وہ جو ہے جنت میں مقام حاصل کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو معمولی درجہ جنت میں حاصل کریں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بہرحال جو ہے یہ جنت میں معمولی درجہ جو ان کو مل رہا ہے وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر ملتا ہے۔ کچھ ہیں کہ جو اعلیٰ ترین درجوں کے اوپر جنت میں فائز ہوں گے، وہ لوگ بھی جو ہیں جو جنت میں اعلیٰ ترین درجوں کے اوپر فائز ہوں گے وہ بھی اپنی عقل ہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے اعلیٰ ترین درجوں کے اوپر فائز۔ تو یہ عقل ہے کہ جس کو رسول حق کہا گیا، حق کا پیغمبر، یہ عقل ہے کہ جو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق، جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، یہ عقل ہے کہ اس سے بڑا سرمایہ اور بے نیازی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا سرمایہ، بے شک سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ انسان کے پاس اس کی عقل ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو دنیا کی ساری دولت جو ہے اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ لیکن اگر عقل نہیں، یتیم ہے کوئی عقل کے اعتبار سے، تو پھر وہ تک دست ہے تو ہی دست ہے۔ اللہ ہم سب کی عقل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی عقل کو اس کی بندگی اور عبادت میں استعمال کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے جو عقائد کا سلسلہ چل رہا تھا، جیسا کہ ہم لوگوں کا شروع سے یہ معمول ہے کہ اگر درمیان میں کوئی مناسبت پڑتی ہے کسی امام کی ولادت یا کسی کی شہادت، تو پھر عقائد کے درس کو اس دن جو ہے وہ
وہیں پہ روک دیا جاتا ہے اور پھر اس ہفتے اسی امام کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں اسی ہفتے کہ جب ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 10 ربیع الثانی. لہذا آج کا جو یہ درس ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی سے اختصاص رکھتا ہے اور انہی کے حوالے سے حضرت کا نام تھا حسن اور لقب آپ کا جو مشہور ہے وہ نقی، دوسرا لقب ہے زکی، اور کنیت آپ کی ہے ابو محمد. 232 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور والد ماجد آپ کے حضرت امام ہادی 10ویں امام علیہ السلام اور والدہ آپ کی پاک و پاکیزہ خاتون جن کا نام تھا حدیثہ، اور بعض مورخین نے نام آپ کا جو ہے آپ کی والدہ کا سوسن ذکر کیا. بہرحال ان کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی کہ احادیث اور تاریخ کے اندر امام حسن عسکری کی والدہ کی جو منزلت اور مقام ہے وہ مورخین اور علماء حدیث کے اس جملے سے ثابت ہوتا ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی تو شیعوں کے لیے جو پناہگاہ کی حیثیت رکھتا تھا، ذات پناہگاہ کی حیثیت رکھتی تھی، شیعہ جس کے دامن میں آ کے پناہ حاصل کرتے تھے، دوستداران آل محمد جہاں کے اوپر آ کر سکون محسوس کرتے تھے اور جس قلب کے اطمینان کا سبب بن رہی تھی ذات، وہ حضرت امام حسن عسکری کی والدہ ماجدہ جن کا نام حدیثہ تھا، کہ وہ پرآشوب ترین دور کہ جب بنی عباس کے خلفاء اہل بیت اطہار اور خاندان آل محمد کے اوپر جو ہے طرح طرح کے مصائب و آلام ڈھاتے تھے اور وہ دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے کہ کس طرح سے ان کو اذیت پہنچے. امام 22 سال کے تھے جس وقت 10ویں امام کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی. تو جب درجہ امامت کے اوپر آپ فائز ہوئے ہیں تو آپ اس وقت 22 سال کے تھے. 6 سال آپ کا زمانہ ہے امامت کا. 28 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے ہیں. 260 ہجری میں درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے اور پھر اسی گھر کے اندر کی جس کے اندر آپ کو نظر بند کیا گیا تھا وہاں کے اوپر جو ہے وہ دفن کیا گیا. آپ کے زمانے کے جو مشہور خلفاء گزرے ہیں وہ 3 اہم ہیں جو دورہ امامت میں آپ کے زمانے میں تھے. پہلا شخص ہے المعتز باللہ، دوسرا ہے المہتدی باللہ اور تیسرا ہے المعتمد باللہ. یہ جو یعنی 3 بنی عباس کے خلیفہ ہیں جو امام کے زمانے میں گزرے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. یعنی خود معتز جو ہے وہ متوکل کا بیٹا ہے. متوکل کے قتل کے بعد اس کا ایک بیٹا 6 مہینے کے لیے بس آ کے
تخت کے اوپر بیٹھا منتصر. اس کے بعد پھر جو ہے اس کا دوسرا بیٹا مستعین جو تھا وہ بیٹھا. مستعین کو پھر ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کے اوپر پھر موتس کو بیٹھا لا گیا. موتس کا عالم یہ تھا، یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے بنی عباس کی حکومت جو ہے اتنی زیادہ اندر سے کمزور ہو چکی تھی اور ترکیوں کا اتنا زیادہ عمل دخل تھا وہاں کے اوپر کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ موتز نے اپنے احباب اور اپنے ہم فکر افراد کو جو ہے وہ جو محرم راست تھے ان کو جمع کیا، اور اس میں کچھ ایسے تھے کہ جو ستارہ شناس بھی تھے، علم نجوم سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اور تو ان سے جو ہے جو علم نجوم سے واقفیت رکھتے تھے ان سے پوچھا کہ تم کیا بتا سکتے ہو کہ میری خلافت کی مدت کتنی ہے، کتنے عرصے تک کہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں. اس موقع کے اوپر ایک شخص ہے ظریفی نام کا، اس نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں ستارہ شناس سے پہلے کہ تمہاری مدت خلافت کتنی عرصہ ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب تک ترکی والے، یہ ترک کے لوگ تم سے راضی اور خوش ہیں اس وقت تک تم تخت خلافت پہ ہو، لیکن جس دن وہ تم سے ناراض ہو گئے اسی دن جو ہے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمہاری حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی. چنانچہ جو اس شخص نے پیشن گوئی کی تھی اس کے مطابق کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے جو ترک تھے وہ ان سے موتس سے ناراض ہو گئے. چنانچہ ایک روز جو ہے وہ محل کے اندر وہ سب کے سب داخل ہوتے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر لاتے ہیں اور لکڑیوں سے پیٹنا شروع کیا، اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی، اور پھر جو محل کا صحن تھا اس میں سورج کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا. کہتے ہیں اس وقت گرمی بہت شدید تھی کہ کوئی اگر ننگے پیر زمین کے اوپر چلے تو اس کے پیر میں آبلے پڑ جائیں. ایسی سخت گرمی میں اس کو جو ہے وہ سورج کے سامنے کھڑا کیا گیا اور سزا کے طور کے اوپر، اور پھر وہاں پر چند لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم لوگ اس کو جو ہے مقام خلافت سے خلا کر رہے ہیں، اس کو جو ہے معزول کر رہے ہیں. پھر ایک شخص کے حوالے کیا گیا کہ جاؤ اس کو سخت ترین سزا دو کہ یہاں تک کہ یہ مر جائے. چنانچہ ایک اس شخص نے جو ہے وہ لے جا کر ایک کوٹری کے اندر اس کو بند کیا اور اس کا آگے سے دروازہ جو ہے پورا سیل کر دیا، بند کر دیا، چنوا دیا گیا. اسی کے اندر جو ہے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے یہ مر گیا. تو اتنا ظلم و جور جو ان لوگوں کے اوپر ترکیوں کی جانب سے ہو رہا تھا، اور ترکیوں کے مقابلے میں یہ کسی قسم کا کوئی استقلال نہیں رکھتے تھے، اور جب چاہتے تھے ترکی وہ خلیفہ کو تخت کے اوپر بیٹھاتے تھے اور جب چاہتے تھے معزول کر دیتے تو اس کی جگہ جو ہے دوسرے کو بیٹھا دیتے تھے. بنی عباس کے خلفاء کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بس خلیفہ ایک اعزازی طور کے اوپر خلیفہ شمار کیا جاتا تھا، ورنہ جو اختیارات تھے وہ دوسروں کے ہاتھ میں تھے. مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیروں کے مقابلے ترکیوں کے مقابلے اتنے زیادہ بے بس کہ اگر یہ گرفتار ہو جائیں، ان کو سزا دی جائے یا ان کو جو ہے تخت خلافت سے اتار لیا جائے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، مقابلے کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں، اپنی حکومت کے لیے وہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن یہ وہ لوگ
آل محمد کے مقابلے میں انتہائی سخت، اور امام کو اذیت دینے میں کسی قسم کا کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے معتدی ہے، جو معتز کے بعد جو ہے وہ تخت خلافت کے اوپر بیٹھا، اس کا بھی حال ویسے ہی تھا جیسا کہ اس کے بھائی کا حال تھا، کہ ترکیوں کے ہاتھ کا بازیچہ تھا وہ، خود اس کے اندر جو ہے کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن بہرحال مورخین یہ کہتے ہیں کہ محتدی نے یہ جملہ جو ہے اپنے خاندان والوں کے درمیان کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ بنی امیہ میں ایک عبدالعزیز گزرا ہے کہ جس کو مومن آل فرعون سے تشبیہ دی۔ پورا سلسلہ جو بنی امیہ کا ہے اس میں سب ظالم و جابر تھے، لیکن سوائے عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کے۔ تو محتدی کا یہ کہنا تھا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ بنی عباس کے اندر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو عمر ابن عبدالعزیز کا جیسا ہو۔ سب کے سب ہوا پرست، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، حکومت کے حریص، حکومت کے لالچی، عوام کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے، عوام کے اوپر بیجا دباؤ ڈالنے والے۔ چنانچہ جب محتدی تخت خلافت کے اوپر بیٹھا تو مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص معتدل مزاج تھا، میانہ روی اس کے اندر پائی جاتی تھی اخلاق کے اعتبار سے، اور بہرحال جو ہے اس نے جو نمونے پیش کیے سادہ زیستی کی کہ وہ روٹی اور سرکہ جو ہے وہ اپنی غذا میں استعمال کرتا تھا، بہت ہی سادہ کھانا کھاتا تھا، کپڑے بھی جو ہیں وہ بہت سادے ہوتے تھے، بہت زیادہ مرفع کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنتا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے کیا یہ شخص اس بات کی معرفت نہیں رکھتا تھا کہ یہ شخص اس خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر افراد زمانے میں موجود ہیں کہ وہ تخت خلافت کے اوپر بیٹھے اور امور خلافت کو وہ اپنے ہاتھ میں لے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نہیں، اس نے بھی جو ہے بظاہر یہ سادہ زیستی اختیار کری، انتہائی جو ہے معمولی قسم کے کپڑے اور بہت ہی معمولی قسم کا کھانا کھاتا تھا، جس کے ذریعے سے کوشش یہ کی کہ عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان جو ہے محبوبیت پیدا کی جائے، لوگوں کی توجہ کو کھینچا جا سکے، لوگوں کو اپنی جانب راغب کیا جا سکے۔ لیکن یہ بھی شخص جو ہے وہ انتہائی حکومت کا حریص اور حکومت سے بالکل چسپا رہا آخری دم تک کے، یہاں تک کہ اس کو بھی جو ہے وہ یعنی معزول کیا گیا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص کے جو انتہائی سادہ زیست ہے، انتہائی معمولی کپڑے پہنتا ہے، زاہدانہ زندگی اختیار کرتا ہے، اس کی دنیا طلبی کے اوپر جو بہترین چیز گواہ بن سکتی ہے وہ یہ کہ اس نے امام حسن عسکری کو قید کروا دیا، اور ایک دن جو ہے وہ یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ امام کو جو ہے وہ قتل کرا دیا جائے، قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ نے اس شخص کو اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ خود یہ امر جو ہے بہترین دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ حقیقی معنی میں زاہد نہیں تھا بلکہ زہد فروشی کر رہا تھا، اس زہد کے ذریعے سے حکومت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال جو ہے وہ حکومت کا شوق، حکومت کی لالچ انسان سے ہر کام کروا دیتی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ زاہدانہ زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اس کو حکومت کرنا پڑ جائے تو وہ اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے جو ہے اس کام کو بھی جو ہے کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔
محتدی کے بعد جو تیسری شخصیت، کیونکہ ترکیوں نے محتدی کو بھی پھر معزول کر دیا، قتل کروا دیا، اس کے بعد جو تیسری شخصیت تخت خلافت کے اوپر امام کے زمانے میں بیٹھی وہ معتمد عباسی. اس کے دور حکومت میں 4 سال جو ہیں امام زندگی گزاری. معتدد جو ہے وہ بھی جو ہے معتمد بھی ترکیوں ہی کے ذریعے سے بہرحال تخت خلافت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا تھا. انتہائی زیادہ عیاش مزاج کا انسان، لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کرنے والا اور لوگوں کو اذیت دینے والا. اسی کے دور میں جو ہے بہرحال امام کو مختلف مصائب اور آلام کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا. یہ یعنی بہرحال جو مصائب و آلام ہیں اگر ان کا شمار کیا جائے تو وہ بے پناہ مصائب و آلام. خاص معتمد نے جو ہے وہ یہ امام کو حکم دیا تھا کہ ہر پنجشنبے کو اور دوشنبے کو 2 بار آپ کو دربار میں حاضر ہونا ہے، یعنی جمعرات کو اور پیر کے دن آپ دربار میں آپ کو حاضری دینا ہے، آپ کو حاضر ہونا ہے. اور دربار عباسی میں اتنی زیادہ یعنی کہا جائے بدحالی اور وحشت تھی کہ وہاں ایک شریف انسان جو ہے اس کے لیے جانا ننگ اور ذلت کا سبب تھا. اب حکومت وقت جو ہے اس طرح سے اذیت دے رہی ہے، طرح طرح سے پریشان کر رہی ہے، اور ہم یہ نظر کرتے ہیں کہ 11ویں امام کے حوالے سے جو مصائب و آلام، بقیہ امام جو ہیں ان مصائب سے دوچار نہیں ہوئے. اتنا زیادہ حکومت کی جانب سے دباؤ تھا کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ امام جن مصائب و آلام سے دوچار ہوئے اس کی نظیر جو ہے اس سے پہلے نہیں ملتی. وجہ یہ ہے اور اور علماء نے اس کی کا سبب یہ بیان کیا کہ بنی عباس کو یہ بات معلوم تھی کہ 11ویں ہی امام کے فرزند جو ہیں اس دنیا کے لیے منجی ہوں گے اور وہ بشریت کو ظلم و جور سے نجات بخشیں گے، ظالم و جابر حکومتوں کا خاتمہ کریں گے. چنانچہ اس ارادہ الہی کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے امام کو طرح طرح کی اذیتیں دی، طرح طرح سے پریشان کیا، تکلیفوں کا امام کو جو ہے سامنا کرنا پڑا. اب ایک طرف حکومت کی جانب سے یہ دباؤ، متعدد موقعوں کے اوپر جو ہے امام کو قید خانے بھیجا جا رہا ہے، قید و بند کی زندگی کا پابند بنایا جا رہا ہے. ایک راوی ہے ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری، اس کا کہنا ہے کہ ہم چند لوگ قید خانے کے اندر تھے کہ ناگاہ اس قید خانے کے اندر امام حسن عسکری اور ان کے بھائی جعفر وارد ہوئے. ہم لوگ عرض ادب کی خاطر سب کے سب تعظیم کے لیے جو ہے امام کی جانب بڑھے، کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور سب امام کے گرد جمع ہو گئے. قید خانے کے اندر ایک شخص تھا جمہی نام کا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، علویوں میں سے. امام نے اس شخص کی جانب توجہ کی اور اس کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے امام نے
یہ ساتھی کہ جو امام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے، امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان ایک اجنبی نہ ہوتا تو میں تم سے کچھ اہم باتیں جو ہے تمہارے سامنے رکھتا. اس کے بعد جمعی کی جانب جو ہے حضرت نے اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ یہ باہر چلا جائے. وہ قید خانے کے اس حجرے سے باہر جب گیا، اس وقت حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ شخص تم لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ علویوں میں سے نہیں ہے، آل محمد کا چاہنے والا ہے، اس سے جو ہے خبردار رہنا. چنانچہ جب امام نے یہ فرمایا تو فوراً جو ہے امام کا ایک ساتھی جو ہے اس جمعی نام کے شخص کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی تلاشی لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس نے قید خانے کے اندر جو ہے جو لوگ قید تھے ان کے حوالے سے پوری ایک رپورٹ اور ایک گزارش جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی، جو اپنے لباس کے اندر چھپا رکھی تھی. عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. بہرحال یہ خود جو ہے واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کو کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ خود قید خانے کے اندر حکومت جو ہے وہ جاسوس بھیج رہی ہے تاکہ شیعوں کے اوپر نگاہ رکھے اور دوزداران آل محمد پہ نگاہ رکھے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو باخبر کرے. ایک شخص ہے احمد ابن اسحاق جو 11ویں امام کے اصحاب میں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے حضرت سے یہ کہا کہ آپ ایک پرچے کے اوپر کچھ لکھ کے مجھ کو دیجیے تاکہ جب آپ کی جانب سے کوئی خط آئے تو میں پہچان سکوں کہ یہ رائٹنگ، یہ خط آپ ہی کا ہے، آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا نہیں، کسی نے آپ کی جانب منسوب نہیں کیا. تو حضرت نے احمد ابن اسحاق سے فرمایا کہ دیکھو میں کبھی کبھی باریک قلم سے لکھتا ہوں اور کبھی میں موٹے قلم سے لکھتا ہوں. اگر میری رائٹنگ میں، میرے خط کے اندر جو ہے اس قسم کا تم فرق دیکھنا تو اس پہ تم کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ میرا ہی خط ہوگا، میرے علاوہ کسی دوسرے کا خط نہیں ہوگا. یہ جو میں واقعات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یعنی یہ امام کی وہ تدابیر ہیں کہ جن سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خطرات کے مقابلے میں کیسی امنیت کی تدابیر وہ ایجاد کرتے اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں. ایک شخص ہے عبدالعزیز بلخی، اس کا بیان ہے کہ ہم لوگ سڑک کے اوپر کھڑے تھے کہ جس سڑک کی انتہا جو ہے وہ گوسفند کے بازار پہ ہوتی تھی. ناگاہ ہم نے دیکھا کہ امام حسن عسکری شہر کے دروازے سے داخل ہوئے. عبدالعزیز بلخی کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر امام میرے نزدیک پہنچے تو میں چیخ کر لوگوں سے کہوں گا کہ اے لوگوں، یہ اللہ کی حجت ہے، اس کی معرفت پیدا کرو. اور میں نے پھر یہ اپنے دل میں کہا کہ اگر ایسا کچھ میں کروں گا تو لوگ جو ہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں قتل کر دیں. لیکن جب امام میرے نزدیک پہنچے تو امام نے اپنی بیچ کی انگلی اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے اوپر رکھی، یعنی اشارہ یہ تھا کہ خاموش رہو، کوئی گفتگو
نہ کرو، ساکت رہو، خاموش رہو. بہرحال میں آگے تیزی سے بڑھا اور بڑھ کر میں نے امام کے قدموں کا بوسہ لیا. امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اگر ابھی افشا ہو گیا، اگر ابھی ظاہر ہو گیا کہ تم میرے چاہنے والے ہو، میرے ماننے والے ہو، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد اسی رات، جس دن کا یہ واقعہ، اس شب میں ہم سب لوگ خدمت امام میں پہنچے اور امام نے خاص طور کے اوپر ہم کو یہ تاکید کی کہ رازداری برتو ورنہ قتل کر دیے جاؤ. اپنے آپ کو خطرات کے حوالے مت کرو، تم کو خطرات سے بچنا ہے. یہ امام کے وہ تدابیر ہیں جو حضرت نے امنیت کے حوالے سے ایجاد کری تھی کہ کیسے امنیت فراہم کی جائے. دوستوں کو کیا کیا تاکید کرنا کہ دیکھو رازداری برتو، اپنے آپ اپنے دین کو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار مت کرو کہ تم میری امامت کے معتقد ہو، ورنہ جو ہے تم کو سخت سے سخت جو ہے وہ دشواریوں کا سامنا کرنا. یہاں کے اوپر میں آپ کے سامنے چند سرخیوں کو بس نقل کرتا ہوں، اگرچہ ان سرخیوں کے ذیل میں اگر گفتگو ہو تو بڑی طولانی گفتگو ہوگی. ایک نشست کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو تقریباً 7 عنوان جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے. پہلا عنوان تو یہ ہے کہ اسلام کی حمایت اور اس کے دفاع میں مخالفین کی رد اور جو شبہات پیش ہو رہے تھے اس کے جواب میں جو امام نے علمی کوششیں کری وہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو. دوسری جو سرخی ہے وہ یہ کہ مختلف شہروں کے اندر مختلف علاقوں میں آپ نے اپنے نمائندے بھیج رکھے تھے، ان کو اعزام کیا تھا تاکہ ایک سسٹمیٹک کام انجام پا سکے اور جو ایک نیٹ ورک ایجاد ہو سکے. تو مختلف علاقوں میں آپ نے اپنے مختلف نمائندے اور وکیل جو ہے بنا رکھے تھے اور سب ایک دوسرے کے ربط میں تھے. ان سب کے اوپر جو ہے حضرت نے جو ہے نظارت ایک ناظر بنا رکھا تھا کہ جو حضرت کو ساری چیزوں سے باخبر کرتا. تیسرا جو سرخی ہے وہ یہ کہ سیاسی فعالیت علنی طور کے اوپر نہیں بلکہ سری طور کے اوپر حضرت انجام دیتے تھے اور وہ جتنے بھی مرکز ہیں، جتنے بھی اہم جگہیں تھی حکومت کی، ان سب کے اوپر جو ہے حضرت کو دسترس حاصل تھی. سب سے حضرت باخبر تھے کہ کون سی جگہ کے اوپر جو ہے کیا کام انجام پا رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جو کیا کیا منصوبے رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، خود میرے حوالے سے. تو سری اعتبار سے سیاسی فعالیت کو انجام دینا یہ بھی ایک حضرت کا ایک پہلو. وہ چاہنے والے، وہ شیعہ کے جو مفلوق الحال تھے، تنگ دست تھے، توہی دست تھے، ان کی مالی مدد کرنا، ان کی غربت کو دور کرنا، ان کی کمک کرنا
یہ بھی ایک حضرت کی زندگی کا پہلو ہے. اس کے علاوہ جو شیعہ افراد حکومت میں تھے ان کی تقویت کرنا اور ان کو یہ تعلیم کرنا کہ کیسے ان کو غربا کی مدد کرنا ہے. چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کہ غیب کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے وہ حضرت نے جو ہے وہ مدد حاصل کری. یعنی اگر سیرت امام حسن عسکری میں دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ علم غیب کا استعمال جو ہے امام حسن عسکری کے بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ غیب کے ذریعے سے بعض امور کو انجام دیا ہے. اور ساتواں جو امر ہے جو سرخی بن سکتی ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر امام کے بعد جو ہے وہ غیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، لہذا شیعہ دوزداران آل محمد حیرانی اور سرگردانی کا شکار نہ ہو، اس غیبت کے لیے جو ہے لوگوں کو آمادہ. تو یہ 7 عنوان ہیں جو جن کے تحت جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے. پہلا جو عنوان ہے کہ جو امام نے اسلام کی دفاع اور اسلام کی حمایت میں علمی کوششیں کی ہیں، اگر جو ہے حالات حضرت کے نامساعد تھے، مددگار نہیں تھے، شدت کے ساتھ حکومت کا کنٹرول تھا حضرت کے اوپر، قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں کے اوپر جو علمی فائدہ پہنچا سکتے تھے اس اعتبار سے آپ نے جو ہے وہ علمی فائدہ پہنچایا. جناب شیخ توسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے رجال توسی، اس میں جو حضرت کے شاگردوں کا تذکرہ ہوا ہے، کہا ہے تقریباً 100 نفر جو ہیں وہ حضرت کے شاگرد تھے، اور ان 100 نفر میں ایسے بھی افراد ہیں کہ جو تشیع کی برجستہ ترین شخصیتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے اگر ان کو علماء میں ان کا شمار ہوگا، معمولی درجے کی شخصیتیں نہیں ہیں کہ جو حضرت کی شاگردوں میں سے. مثال کے طور کے اوپر احمد ابن اسحاق اشعری قمی، یہ حضرت کے ایک شاگرد ہیں. ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری ایک اہم ترین شخصیت ہے جو حضرت کے شاگردوں میں سے ہیں. عبداللہ بن جعفر ہمیری، یہ بھی حضرت کے ایک شاگرد ہیں. ابو عمرو عثمان سعید امری، علی بن جعفر بن محمد بن حسن صفار، کہ بہرحال اس مختصر جلسے کے اندر جو ہے سب کے حالات کو نہیں ذکر کیا جا سکتا ہے. اگر تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ہے ان کے حالات درکار ہو ان شاگردوں کے، تو رجال کی جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں علم رجال کے اوپر، ان کے اندر جو ہے ان شاگردوں کے حالات زندگی آپ کو مل جائیں. اس کے علاوہ حضرت نے جو ہے ایسے شاگردوں کو آمادہ کیا کہ جو پرتو علم امامت میں بہرحال بڑی بڑی مشکلوں کو حل کرتے تھے. ابن شہر عاشق جو ایک بزرگ ہمارے عالم گزرے ہیں 5ویں صدی کے، انہوں نے اسحاق کندی جو ایک مشہور فلسفی تھا اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ عراق کا رہنے والا تھا اور ایک کتاب لکھ رہا تھا تناقضات قرآن. تناقض کہتے ہیں کہ ایک چیز کو جو ابھی آپ نے ثابت کیا ہے کہ ہے، بعد میں اسی کا آپ انکار کریں کہ وہ نہیں، اس کو کہتے ہیں تناقض. تو یہ دو چیزیں ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو، یا تو ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ نے کہا انسان ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، یہ ہے تناقض.
تو اس نے قرآن کے حوالے سے یہ کتاب لکھنا شروع کی. کچھ اس کے ذہن کے اندر شبہات تھے اور اس کتاب کا نام رکھا تھا تناقضات قرآن. گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رہی تھی اور مستقل جو ہے وہ یہ کام انجام دے رہا تھا اور کتاب لکھ رہا تھا. اس کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آتا تھا. امام نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اس شخص کو سمجھائے اور اپنے تم اس استاد کو جو ہے اس کام سے روکو کہ وہ کیوں قرآن کے خلاف جو ہے اس طرح سے کتاب لکھ رہا ہے. تو شاگرد جو جمع تھے حضرت کی خدمت میں, ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب کے سب اس کے شاگرد ہیں اور بہرحال ہم استاد کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں, استاد کو جو ہے وہ منع نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ شاگرد کا رشتہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ استاد کے سامنے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جو استاد کی توہین شمار ہو یا استاد کو ناگوار ہو. حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ چیزیں تم کو تعلیم کر رہا ہوں, وہ جا کر تم اپنے استاد سے نقل کر سکتے ہو. تو ان لوگوں نے, اس شاگرد نے کہا کہ ہاں اگر آپ کچھ فرمائیں اور کچھ تعلیم کریں تو ہم جو ہے اس کو اپنے استاد سے نقل کریں. حضرت نے فرمایا کہ جب تم لوگ یہاں سے جانا تو کوشش کرو کہ اپنے استاد سے زیادہ نزدیک, اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے خدمت انجام اور اس کے اعتماد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور جب دیکھنا کہ استاد تم پہ بہت زیادہ مہربان ہو گیا ہے اور تمہارا بہت زیادہ احترام کرتا ہے, خاص توجہ دے رہا ہے, اس وقت یہ جو سوال میں تم کو بتا رہا ہوں وہ سوال تم کر. سوال یہ ہے کہ کیا عربی زبان میں ایک لفظ کے صرف ایک معنی ہوتے ہیں یا متعدد معنی ہوتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ایک لفظ کے ایک معنی نہیں, متعدد معنی ہوتے ہیں, تو تم جواب میں یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے معنی مراد لیے ہوں وہ معنی آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں اور وہ معنی یہاں کے اوپر مراد نہ ہو. متکلم نے جن معنی کا قصد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ معنی دوسرا آدمی نہ سمجھ پائے. یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جا کے اس سے سوال کریں. چنانچہ جیسی حضرت کی ہدایت تھی اس اعتبار سے وہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر استاد سے نزدیکی پیدا کرتے ہیں اور استاد کے قریب ہوتے ہیں. بے پناہ اس کی خدمت کری, اس کے اعتماد کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جو ہے جب دیکھا کہ استاد جو ہے ان سے بہت خوش ہے تو ایک مرتبہ انہوں نے اجازت طلب کی, اور طلب کرنے کے بعد کہا کہ استاد کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں؟ اس نے کہا ہاں ہاں سوال کرو. تو اس وقت جو ہے اس نے شاگرد نے کہا کہ استاد یہ بتائیے کہ کیا عربی زبان میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, متعدد معنی ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. تو اس وقت شاگرد نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم نے, کہنے والے نے جن معنی کا ارادہ کیا ہو, جس معنی کا قصد کیا ہو, وہ معنی یا آپ نامراد تھے, دوسرے معنی مراد. کہا یہ امکان. تو کہا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ خدا نے جن معنی کا قصد کیا ہو وہ معنی آپ نہیں سمجھ پا رہے, وہ معنی مراد نہ لے رہے. جیسے ہی یہ سوال کیا ایک دم سے وہ جو ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے, کہتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ تو شاگرد کہتا ہے کہ نہیں بس ایسے ہی ذہن میں آ گیا تھا. کہا نہیں, بہت جلدی ہے, ابھی تم اس منزل اور مقام پہ نہیں پہنچے ہو کہ اس قسم کے سوال تمہارے ذہن میں ہے, سچ بتاؤ.
کس نے تم کو یہ سوال تعلیم کیا؟ اس وقت جو ہے اس شاگرد نے حقیقت حال کو بتایا اور کہا کہ مجھ کو اس سوال کو ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے تعلیم کیا۔ استاد کہتا ہے کہ اب تم نے حقیقت کہہ دی، یقیناً یہ سوال اسی خاندان سے صادر ہو سکتے ہیں، یہی خاندان جو ہے اس قسم کے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔ اس وقت استاد یعنی اسحاق کندی جو ہے وہ اپنی غلطی کی جانب متوجہ ہوا، چنانچہ اس نے کہا کہ آگ لاؤ، اور جو وہ کتاب اس نے جو ہے لکھی تھی اس نے اس سب کو جو ہے اس میں آگ لگا دی اور کہا کہ یہ جو ہے میں اب اس قسم کی کوئی چیز نہیں لکھوں۔ تو یہ بہرحال میرا ایک اشتباہ تھا اور میں جو ہوں اپنے اس غلطی کی جانب جو ہوں متوجہ ہو گیا۔ تو علمی کوششیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی سیرت کے اندر واقعات ہیں، لیکن یہاں کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے صرف جو ہے وہ ایک چیز کو میں نے پیش کی۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں حضرت کے سیرت میں نظر آتی کہ ایک شیعوں کے درمیان کیسے ربط پیدا کیا جائے، ارتباط پیدا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک علاقے میں ایک چاہنے والا ہے اور دوسرے علاقے کے میں جو دوسرا چاہنے والا ہے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں۔ ایسے سخت حالات میں حضرت نے ایک نیٹ ورک ایجاد کیا، ایک نیٹ ورک پیدا کیا، ایک جو ہے وہ سلسلہ قائم کیا کہ ایک دوسرے کا سے لوگوں کا ربط رہے اور اس طرح سے لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے، چاہے وہ علمی مشکلات ہوں اور وہ چاہے جو ہے عقائد کے اعتبار سے مشکلات ہوں، اعمال کے اعتبار سے مشکلات ہوں یا مال کے اعتبار سے مشکلات ہوں۔ چنانچہ اس ذیل میں جو وہ تاریخ کے اندر جو تذکرہ ملتا ہے وہ یہ کہ امام نے جو ہے وہ اپنے مختلف نمائندے جو ہیں مختلف علاقوں کے اندر جو ہے منسوب کرے تھے، اور یہ وہ شخصیتیں تھی کہ جو چاہنے والوں کے درمیان غیر معروف نہیں تھی، شناختہ شدہ تھی، معروف تھی، جن کو لوگ جو ہیں جانتے تھے، جن کو برجستہ ترین جو ہے شخصیتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کوفے کے اندر، بغداد کے اندر، نیشاپور کے اندر، قم کے اندر، مدائن میں، خراسان میں، یمن میں، رے میں، آذربائیجان میں، سامرا میں، بصرے کے اندر، جہاں جہاں جو ہیں دوزداران آل محمد تھے، سب کے درمیان ایک نہ ایک نمائندہ حضرت کی جانب سے منسوب کیا گیا تھا، اور یہ نمائندے آپس میں ایک دوسرے سے ربط رکھتے تھے۔ چنانچہ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے 11ویں امام سے نہیں شروع ہوا ہے، 9ویں امام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تو 11ویں امام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، یعنی جو چیز یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر نمائندوں کو معین کرنا اور ایک دوسرے کا سے جو ہے ربط رکھنا، یہ 9ویں امام کے زمانے سے یہ چیز شروع ہو چکی ہے۔ 11ویں امام نے جو ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ایک خط امام نے لکھا تھا اسحاق ابن اسماعیل کو، اور جو نیشاپور کے اندر آپ کے چاہنے والے تھے ان کو۔ اس خط کے اندر حضرت نے یہ بتایا کہ امامت کا کیا کردار ہے، امامت کا امت اسلامی کے اندر
کیا حیثیت اور کیا نقش ہے، اور کیوں امام کی پیروی جو ہے وہ واجب ہے، اور خبردار کیا تھا کہ اگر کوئی امام کی پیروی نہیں کرتا ہے تو بہرحال جو ہے کن مشکلات سے اس کو دوچار ہونا پڑے۔ تو اسحاق ابن اسماعیل کو جو خط لکھا اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں، اسحاق میں تمہاری جانب ابراہیم ابن عبدو کو جو ہے وہ روانہ کر رہا ہوں، اس کو جو ہے تم یہ ماموریت جو ہے وہ سپرد کر دو، اور جو ذمہ داریاں تمہارے ذمے تھی وہ ذمہ داریاں جو ہیں تم ابراہیم ابن عبدو کے حوالے کر۔ ابراہیم ابن عبدو کو حضرت نے خط لکھا، اور اس کے اندر جو ہے کہا کہ یہ خط جو ہے وہ تم میرے چاہنے والوں کے سامنے پڑھ کے سنانا، اور اس کے اندر جو ہے اس خط کے اندر جو ہے حضرت نے بعد الصلوات کے رحمت اور برکت ہو خدا کی ابراہیم ابن عبدو کے اوپر اور میرے سارے چاہنے والوں کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ دیکھو حق سے منحرف مت ہونا، جو مالی حقوق ہیں ان کو ابراہیم ابن عبدو کے حوالے کرنا، یعنی مثال کے طور پہ خمس اور زکوٰۃ کی جو رقمیں ہیں، ایسا نہ ہے کہ اس کو نکالنے میں سستی کا مظاہرہ کرنا یا اس کو جو ہے نہ نکالنا، بلکہ یہ میرے نمائندے ابراہیم ابن عبدو کے حوالے کرنا، وہ میرا جو ہے صاحب سر ہے، وہ میرا رازدار ہے، اور میں امین ہے، چنانچہ تم کو اگر وہ کوئی فرمان دے رہا ہے تو اس کو جو ہے تم لوگ اجرا کرو۔ اس کے علاوہ ابراہیم ابن مہزیار نام کی ایک شخصیت ہے، یہ بھی امام کے وکلا میں سے ہیں، اور بہرحال جو ہے انہی نے جو مال جو ہے وہ خمس کا جمع کیا تھا اور چاہا تھا کہ امام کی خدمت میں پہنچائیں، لیکن بہرحال ان کو کامیابی اس میں نہیں مل سکی، کیونکہ اس سے پہلے ہی امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو جب ابراہیم ابن مہزیار بیمار ہوئے تو اپنے بیٹے محمد کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ مال میں ابو محمد حسن ابن علی کو، یعنی امام عسکری کو پہنچانا چاہتا تھا، لیکن مجھ کو مہلت نہ مل سکی اور وہ شہید ہو گئے، لہذا تم اس مال کو لے لو اور لینے کے بعد کسی طرح سے صاحب العصر والزمان تک کے جو ہے اس مال کو پہنچاؤ، اور ان سے کہنا کہ یہ میرے باپ نے مال آپ کو بھیجا ہے، جو خمس اور زکوٰۃ کا مال ہے کہ جو آپ کے چاہنے والوں نے نکالا تھا۔ چنانچہ جب محمد اپنے باپ کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ وہاں کے اوپر پہنچتے ہیں تو امام جو ہے وہ ان کو بہرحال انہی کی باپ کی جگہ کے اوپر نصب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہارے باپ کی ذمہ داریاں تھی وہ تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمائندے ہیں، مثال کے طور پر داؤد ابن اسود جو امام کے ایک نمائندے ہیں، جن کے سپرد جو ہے امام نے مختلف بہرحال ذمہ داریاں کر رکھی۔ بہرحال اس نشست کے اندر جو ہے اس سے زیادہ جو ہے تفصیلی حالات جو ہیں وہ بے بحث نہیں ہو سکی، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اور محدود وقت ہے۔ انشاءاللہ جو ہے جب اسی امام کے حوالے سے گفتگو دوبارہ کبھی ہوگی تو جو حالات اور ہیں، جو سرخیاں آپ کے سامنے نقل کی گئی ہیں، انشاءاللہ جو ہے ان سرخیوں کے ذیل میں جو ہے سیرت کا تجزیہ و تحلیل کی جائے گی۔
آخر میں خدا سے دعا ہے کہ خدا مند کریم ہم سب کو جو ہے وہ دنیا میں امام کی زیارت عنایت فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے۔ درس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں